صاحب گھبرائیں نہیں، مجھے یقین ہے آپ ان توہم پسند حضرات میں سے نہیں ہیں جو اس ڈر سے سٹون آف دی ڈیڈ کو نہیں سونگتے کہ کہیں سونگتے ہی مر کر اس وقت میں نہ چلے جائیں جس کا وہ پتھر ہے۔ صاحب آپ کو اپنے اشرف کا کچھ تو پاس ہونا چاہیے۔ آپ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں، ویسے آپس کی بات ہے صاحب، واقعی کیا اس بات کی توثیق ہو چکی؟ کیا اتنا وقت گزر چکا کہ یہ بات کسی یقین سے کہی جا سکے؟ صاحب برا نہ مانے، میرا خیال ہے نہیں۔ سوچئے ذرا یہاں کیسا کیسا جگادری ہو گزرا ہے۔ وہ دیکھیے، وہ اس کا ایک دانت ہے جو 15 کروڑ سال تک یہاں دندناتا کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ جی ہاں، پوری 9 جان سے گزر گئی، نابود ہو گئی۔ simply refused to evolve further۔ کچھ بھائی نہیں اسے یہ بھوئیں، تو بیج میں سمٹ کر اس نے پھر اپنے بیج کو آنے والے تمام زمانوں کے لیے بانجھ کر لیا۔ اور وہ دیکھیے، اس کا ایک انڈا لکھوں کہاسات سے پتھرایا پڑا ہے، اور کبھی ڈھونڈنے نکلے تو اس کے 15 کروڑ برس آپ کو پیریڈ کے کسی سٹیٹک گرافیکل کالم کی انگل بھر موٹائی میں ملیں گے۔ صاحب بتائیے، یہاں انسان کا کیا ذکر؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اتنی مشکل سے تو بیچارے کو مسنگ لنک ملا ہے۔ اگر لوسی نہ مل جاتی تو جانے کب تک اپنے اوریجنز کے بارے میں شک میں رہتا۔ تو صاحب یہ ہے کس کھیت کی مولی، یہ انسان۔ ویسے یہاں اس کھیت کی ایک غایت یہ بھی ہے کہ انسان کی قدامت کو زیادہ سے زیادہ پیچھے دھکیل کر ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ رات ڈلتی رہی اور اس ڈھلاؤ میں ہی کہیں پتہ نہیں کیسے وہ سیڑھیاں جن پہ وہ بیٹھا تھا زینہ ہائے رواں بن گئی اور وہ لاہوت و ناسوت کے درمیان آنے جانے لگا۔ پھر صبح کاذب آئی اور اس کے جنوں کو تحیر سے دیکھتی انہی پیروں پلٹ گئی۔ تب اس نے آباد دنیا کے تمام منظروں میں سے حسین ترین منظر دیکھا۔ کپاس کے ایک بڑے پھول میں سچی صبح کی سواری سہج سہج اس قدیم گھر پر اتر رہی تھی، ایسی صبیح کریمی کے ساتھ کہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے ڈھلکے ہوئے آنسوں نے عین اس کے رخساروں کے ڈھلوانوں پر دم ساتھ لیے۔ چڑیاں اور جنگلی کبوتر بھی اس منظر میں کچھ دیر جی لینے کے لیے زائرین کے کندھوں پر اتر آئے، اور زائرین کو انہیں اڑانے کا دماغ نہ تھا۔ جھولے سے کاغذ قلم نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ میرے سچے صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ گھڑی دو گھڑی کے لیے تم تمام دوسروں کو بلا کر میرے ہو جاؤ، فقط میرے، اور خود کو صرف اس ایک گھڑی میں سپیڑ لو جس میں کہ میں تم سے مستدعی ہوں۔ دوسروں سے کان ہٹاؤ اور صرف میری سنو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ راہم، یہ کے بعد دیگرے میرے وجود کی پرتیں ایک دوسرے پر گر رہی ہیں۔ زندگی یوں ملبے سے اٹی ہے کہ سانس لینا دوبر ہے، اور ہر زوال کے بعد گراں باری روح فزوتر۔ سائیں، میرے وجود کو پشتے باندھ دو، زیادہ نہیں، اس کی صرف ایک پرت اپنی جگہ رہنے دو۔ آب فیض پر قائم تمہارے عروش میں کیا ایک قطرہ فیض بھی میرے لیے نہیں؟ کتاب مبین میں لکھا ہے کہ دائم فی شان، اب کچھ نہ کچھ کرتے کن کہتے ہی رہتے ہیں۔ سچے، ایک بار صرف ایک ایکسکلوسیو کن خاص میرے لیے کہو اور رود وجود مجھ پر جاری کرو۔ وجود الوجود، وجود کا ایک حبہ میری جانب ہبہ کرو۔ وہاب، مجھے ریوڑی اور بنسلی پر نہ ٹرکانا۔ مطعم، ایک توہمائے وجود ادھر بھی، تو رب العالمین، میں مربوب، ثبوت غیر لازم، منطق فضول۔ مگر میرے رب، جب تک تم میرے وجود کو سہارا نہیں دو گے،
the burden of proof of your rububiyyat will be on you. رؤوف، میرے حصے کی رافت کہاں ہے؟ شیخ الاکبر نے تعلیم کیا کہ ہر موجود مرحوم ہے۔ مالک، مجھے موجود کرو کہ میں مرحوم ہو سکوں۔ متکبر، تمہاری کبریائی کو مجھ سے حجاب کیوں؟ اچھے ناموں والے، میں تم سے ہر اس اسم کے توسط سے جس سے تو نے خود کو موسوم کیا ایک خلیائے وجود کا سوالی ہوں۔ سریر جو سریرت نہ ہو، وجود واقع، نفس الامر، کوئی ماء المتوہم جس کی جڑیں کھوکھلی نہ کر سکے۔ اگر تم نے مجھے نا امید کیا، مجھے تانائے نایاب سننا پڑا، تو میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ناسوت سے لاہور تک پھیلے پانیوں کو چیرتا تمہارا پائے تخت تک آ ہلاؤں گا، اور پانیوں سے ذرا اٹھ کر رو درو کہوں گا، ویل سر، پروو یور آئیڈینٹی۔ تب بار ثبوت جناب پر بہت گراں گزرے گا۔ اپنے تقید و تعین میں مقید میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ مگر کل شائن قدیر، تمام امور آپ کی طرف راجع۔ اب کیا نہیں کر سکتے آپ؟ پھر بھی قادر، ایک تقید آپ کا بھی ہے، تقید بالذاتی، تعین واجب الوجودی، اور یہ آپ کا تقید دائمی ہے۔ آپ ہمیشہ ہر جگہ ہونے کے پابند ہیں۔ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ میں جب اس کے قریب پہنچا، وہ بغلوں میں ہاتھ دیے نیل گوں آبی ویرانی کی بے اعتنا وسعت میں گو رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور ارض و سما کی دائمی روح سے ہم کلام ہوا۔ خالق، تو ہر علائق سے غیر آلود، عظیم، میں گرد ملال میں اٹا، ڈیزل، تارکول، گندے بروزے اور پیٹرول کی پالیوٹڈ دنیا کا ایک عامی جس کا ذکر قدیم و جدید کسی عہد نامہ میں نہیں۔ بے تار برقی کو الکاؤ الہام، رویائے صادقہ سے کیا ربط؟ نہ میری ویدوں کے کسی لیکھک سے کبھی گاڑی چھنی کہ گایتری منتر ہی کے اسرار مجھ پر کھلتے۔ بزرگ و برتر، میں کیوں کر تیری تحمید و تمجید کروں؟ بندہ کیا، اس کی بندیائی کیا؟ پھر بھی مالک، خاک میں خاک ہوں، خاک پیتا، خاک کھاتا، میں ہوں تو تیرا، تیری ٹھیکری، تیرا خزف رضا۔ تجھ سے نہیں تو کس سے استعانت طلب کروں؟ کس سے مالک؟ اور پھر تحمید میں جھجک رہے طلب کا یہ پتھر شاید اس لیے بھی کہ حریف جس کے خلاف مجھے کمک درکار ہے وہ تمہارا ہی ایک مقرب قدسی خانہ ذات ہے، جو تمہاری الوہیت کی پناہ کے بیک یارڈ میں جہاں فرشتوں کے کیوبیکلز ہیں، ایک سوکھے ٹھنڈ پر فرشتوں سے زیادہ ایک گدھ کی طرح بیٹھا پر پھڑپھڑایا کرتا ہے، اور اس کی ہر پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ میرے کوارٹز پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ سہم سے وہ خودکشی کرنے لگتے ہیں۔ جیوندانی، اس فرشتے کو اس ٹھنڈ پر سے اٹھا دو، اسے پر پھڑپھڑانے نہ دو، خودکشی کے فرشتے کو آنے نہ دو، خودکشی کے فرشتے کو آنے نہ دو، خودکشی کے